چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل ڈویژن بینچ کے سامنے لگی تھی، جس کو پریزائڈ اور کر رہے تھے جسٹس سبیاسن گل اورنگزیب صاحب اور دوسرے ہانریبل جج ارباب طاہر صاحب جو ہیں۔ ان پر مشتمل ڈی بی نے آج کیس کی تفصیلی سماعت کی۔ عدالت کی معاونت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلاء، ان کے معالجین اور ان کے جو قریبی سیاسی رفقائے کار ہیں، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے، اور پھر سائفر کیس میں جس دن ٹرائل ہوتی ہے اس دن جو ہے وکلاء جو جاتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری ریکویسٹ پہ ہی نہیں ہے، خود زبردستی جیل میں ٹرائل شروع ہیں جس کے اگینسٹ ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری بات، میں نے عدالت کو آج انفارم کیا کہ ان کو ٹرائل کے دوران ایک جنگلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ لایا جاتا ہے، جو کہ بدبودار سا، گندا سا، جو انسانی وقار کے منافی ہیں، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کیا، اور عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ یہ سائفر یا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ دہائیوں میں کبھی ایک آدھ کیس آتا ہے، اور ان کے خلاف چونکہ 180 سے زائد کیسز ہیں، تو لہٰذا اسی کے مطابق وکلاء کی تعداد جو ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے درکار ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وکلاء کی کانفیڈینشیلٹی جو کلائنٹ اور وکیل کے مابین ہوتا ہے وہ پاکستان بار کونسل ایکٹ میں باقاعدہ اسٹیچیوٹ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہاں جیل میں جب ہم جاتے ہیں تمام کاغذ پہن لیے جاتے ہیں ہم سے، اور جیل کا کوئی ایک سپروائزنگ آفیسر بالکل ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بات ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، خصوصاً جب ہمیں سیکریسی درکار ہوتی ہے۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ میں حکم صادر کرنے سے پہلے سرکار کو ایک موقع دیتا ہوں کہ وہ اپنے تئیں جوڈیشس مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے ایک شیڈول بنا کر دے دیں۔ اس کو دیکھ کے پھر عدالت جو ہے تھرسڈے کو فیصلہ کرے گی۔ یہ آج کی آئی سی اے کی کارروائی ہے۔ آج عیدت کیس میں سماعت مقرر ہے قدرت اللہ صاحب کے پاس، صبح ہم پیش ہوئے اور اب ہم جا رہے ہیں، آیا پروسیکیوٹر آتے ہیں ارگو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جو جس انداز سے عدالت اسلام آباد میں پروسیڈنگ کنڈکٹ کر رہی ہیں، جو آج سائفر کیس میں انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے، نہ میں آج جا سکا تھا، اور چونکہ سلمان صفدر صاحب اس میں پرنسپل وکیل ہیں، وہ بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو لہٰذا وکلاء کی غیر موجودگی میں ایک فرد جرم عائد کرنے اور اتنی جلدی کرنے اور پھر آگے سے 2 دن کی تاریخ دینا، یعنی کہ جو اے ٹی سی کے جج صاحب ہیں اسناد القرنین صاحب، ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں، سالوں سے پینڈنگ ہے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کہ معین دلاور صاحب کیا کرتے تھے کہ 2 دن کی پیشیاں، اور اب وہی پرانا تماشا لگے گا کہ جی گواہ آ گئے ہیں، زبردستی کرانے ہیں جیل میں۔ اب جیل بھی ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی زبردستی کا حکم نامہ ہے، اور چیف صاحب نے اس بنیاد پہ ہماری پیٹیشن خارج کر دی کہ جی ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ اب سیکیورٹی جو ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے نام پہ ہم سے ہمارے فیئر ٹرائل کے حقوق لے لیں۔ پبلک کو جو ہے آپ ایکسیس نہیں دینا چاہتے، میڈیا کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے، اور اس میں آئی سی اے بھی فائل ہو گئی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کچھ زبردستی کر رہے ہیں، جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے۔ پھر آپ جو تاریخ آپ مقرر کرتے ہیں، جس طرح آج فرد جرم کی بات تھی، آج قدرت اللہ صاحب کے پاس بھی اسی طرح ہمیں حالات پیش آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ٹرائل کے نام پہ جو ہے انصاف اور قانون کا خون ہو رہا ہے، اور ہم نے سپیریئر کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن شومی قسمت کے ہمارے کیسز ذرا تاخیر کا شکار ہیں سپیریئر کورٹس میں۔ جی آج سر ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر ٹرائل شروع نہ کیے جائیں، لیکن انہوں نے تو کہا جمع کروا۔ دیکھیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ جب 21ویں آئینی ترمیم آئی تو وہ اس لیے آئی تھی کہ چونکہ پاکستان کے قوانین میں سویلین کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل کے تھرو نہیں ہو سکتے تھے، تو لہٰذا آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی اور آرٹیکل 8 کو سپرسیڈ کیا گیا، اور اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا، جو 2017 جنوری میں ایکسپائر ہو گئی، تو لہٰذا اب دوبارہ اگر آپ کو ضرورت ہے سویلین کے ٹرائل جو ہیں ملٹری ٹریبیونل کے ذریعے، تو آپ نے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آئینی ترمیم نہیں آئی ہے، نہ کوئی ایسا قانون ہے، سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے یہاں پہ موجود ہیں۔ سویلینز کے یہ احتجاج کے جو الزامات ہیں وہ آرمی سے آپ کرا رہے ہیں، کیا آپ کو اپنے عدالتی نظام پہ اعتقاد نہیں ہے؟ آپ یہاں پہ بمبئی اٹیکس کے اور تمام سیریس خودکش جو وارداتیں ہوئی ہیں ان تمام ملزمان کے بے نظیر بھٹو کے ٹرائل آپ یہاں ان عدالتوں سے کروا سکتے ہیں،
लेकिन जो 9 मई को आपने बेगुनाह लोग पकड़े हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि हम मिलिट्री शेर अफजल भवेद साहब, कल नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, इमरान खान साहब को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है, तो क्या कल क्या देख रहे हैं, क्या कोई सरप्राइज आ सकता है अदालतों से? और इमरान खान साहब के हवाले से कल शेख शाहीन साहब ने कहा कि अगले हफ्ते वो बाहर होंगे, जमानत हो जाएगी, एग्री करेंगे? इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो मैं बड़ा महफूज जवाब दूंगा, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस सारे सियासी है और यही साइफर केस नहीं है, और भी केसेस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो लिहाजा ये उम्मीद देना कि जी अगले हफ्ते इनकी रिहाई हो सकती है, मेरा ख्याल है कि आवाम को शायद मैं मुगालते में डालना पसंद नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, कल की तारीख तक उन्होंने टाइम खुद यही मांगा था कि हमें सरेंडर करने के लिए ये मोहलत दी जाए, कोर्ट ने 4-5 अयाम दे दिए। अब अगर कल वो आ रहे हैं तो अब वो कल सरेंडर करेंगे, यानी अपने आप को अदालत की तहवील में देंगे और अदालत उनको जेल भेजेगी। अगर कोई ये कह रहा है कि ज़मानत एक्सटेंड होगी या जो है उनको जाने दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नया कानून अगर लिखा जा रहा हो या कोई हो जिसका हमें इल्म नहीं है कि एक मुजरिम को जिसने खुद कहा कि मैं एयरपोर्ट से हाई कोर्ट पेश होने के लिए मुझे इतने अयाम दिए जाए और वो दे दिए गए, अब दोबारा आपके पास क्या मंतिक, दलील या कानूनी हवाला है जिसकी बुनियाद पे आप मजीद इसको तवालत देना चाहते हैं? हम तवक्को रखते हैं कि कल इस हाई कोर्ट से निकलते हुए नवाज शरीफ पाबजुला होगा। और जहाँ तक खान साहब की आमद का ताल्लुक है, मेरा ख्याल नहीं है कि जो लोग इनको जेल के अंदर रख रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म की ताबेदारी करेंगे। यानी आप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि कल नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट से डायरेक्टली अडियाला जेल जाएंगे? जी हाँ, थैंक यू सो मच।